السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب 1974 کی تحریک ختم نبوت چلی، اس وقت مسٹر ذوالفقار علی بھٹو ملک کے وزیر اعظم تھے۔ دوران تحریک آغا یورش کشمیری رحمت اللہ تعالی اپنے دوست مولانا تاج محمود کے ساتھ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملے۔ اس ملاقات کی روایات روزہ چٹان 29 اکتوبر 1999 میں بھی موجود ہے، جو مسٹر بھٹو کی بیان کرتا ہے۔ اس کی تلخیص یوں ہے: مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں کہ شورش کشمیری اپنے دوست مولانا تاج محمود کے ساتھ میرے پاس آئے۔ شورش کشمیری نے 4 گھنٹے تک مسئلہ ختم نبوت اور قادیانیوں کے پاکستان کے بارے میں عقائد و عزائم پر گفتگو کی۔ دوران گفتگو شورش کشمیری نے انتہائی جذباتی ہو کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ شورش جیسے بہادر اور شجاع آدمی کو ایسی حالت میں دیکھ کر میں لرز اٹھا۔ شورش کی عظمت کو دیکھ کر میں نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا، مگر وہ ہاتھ ملا کر پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا: بھٹو صاحب، ہم جیسی ذلیل قوم کسی ملک نے آج تک پیدا نہیں کی ہوگی۔ ہم اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت نہیں کر سکے۔ پھر شورش کشمیری نے روتے ہوئے میرے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر کہا: بھٹو صاحب، میں آپ سے اپنے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم المرسلینی کی بھیک مانگتا ہوں۔ آپ میری زندگی کی تمام خدمات اور نیکیاں لے لیں، میں خدا کے حضور خالی ہاتھ چلا جاؤں گا۔ خدا کے لیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کر دیجئے۔ اسے میری جھولی نہ سمجھیے، بلکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی سمجھ لیجئے۔ اب اس سے زیادہ مجھ میں کچھ سننے کی تاب نہ تھی۔ بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ میرے بدن میں ایک جھجھری سی آ گئی۔ میں نے شورش سے وعدہ کر لیا کہ میں قادیانیوں کا مسئلہ ضرور حل کر کے رہوں گا۔ مولانا غلام غوث ہزاروی کی جرأت ایمانی۔ قصبہ زیدہ مردان کا ایک قصبہ ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالی کو علم ہوا کہ اس قصبہ میں مرزائیوں کا بہت بڑا اثر ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ مرزائی اسٹیٹ بنا ہوا ہے۔ حضرت صاحب کے بغیر مرزا قادیانی کا نام لینا بھی اس وقت جرم تھا۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا اور بڑی کوشش اور تگ و دو سے ایک چھوٹی سی مسجد میں ختم نبوت کا جلسہ رکھوا لیا۔ لوگوں کو علم ہوا تو جوق در جوق جلسے میں پہنچ گئے، مگر ایک مرزائی خان پستول لے کر بھرے مجمع میں پہنچ گیا اور پستول تان کر کہا: مولوی صاحب، جو تقریر کرنا چاہیں کریں، مگر مرزا صاحب کے بارے میں ایک بات نہیں سنوں گا۔ اگر ایسا ہوا
تو سینہ گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ ظاہر بات ہے کہ پٹھانوں کا چیلنج، وہ بھی بھرے مجمع میں، ناممکن ہے کہ خطا ہو۔ جان نہیں جہان نہیں۔ یہ صورتحال دیکھی تو جو مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے ان کی قوت گویائی جواب دے گئی اور ادھر ادھر سے مجمع کا دل بہلانے لگے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالی نے جب یہ منظر دیکھا تو برداشت نہ کر سکے۔ فرمایا، مولانا صاحب بس کرو، جو ہوگا سو ہوگا۔ یہ کہہ کر منبر پر تشریف لے آئے اور مختصر سا خطبہ دیا۔ پھر لوگوں سے فرمایا، لوگوں سنو، پورے غور و فکر، ہوش و حواس کے ساتھ سنو۔ یہ آپ کے اور میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ میں پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو شخص بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ قطعاً کافر، بے ایمان اور مرتد ہے۔ بے ایمان اور مرتد ہے۔ مرزا قادیانی بھی کافر اور مرتد ہے، اور جو اس کو کافر اور مرتد نہ سمجھے وہ بھی کافر اور قطعی کافر ہے۔ اس عقیدے کے بیان کرنے پر جو خان صاحب مجھے گولی مارنا چاہتے ہیں تو غلام غوث کا سینہ حاضر ہے، یہ کہہ کر حضرت نے سینہ ننگا کر کے مرزائی خان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تو کتنا بہادر ہے۔ تیرا گرو تو بہت بزدل تھا، تو کہاں سے بہادر نکل آیا؟ تیرا مرزا خبیث انگریزوں کا پٹھو اور ان کا ٹوڈی تھا، تم بھی ان کے ٹوڈی ہو۔ ان کے جوتے چاٹ کر دنیا بناتے اور ایمان گنواتے ہو۔ پھر فرمایا، کیا ہم ٹوڈی اور انگریز نبی کو نبی مانے؟ حاضرین نے جواب دیا، نہیں نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا؟ حاضرین نے جواب دیا، نہیں نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، قرآن، حدیث اور اجماع امت سے بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، کذاب اور بے ایمان ہے۔ مسلمانوں، اپنا ایمان بچاؤ۔ مولانا نے جس جرأت رندانہ سے تقریر فرمائی وہ انہی کی شان قلندرانہ تھی، ورنہ بڑے بڑے بہادروں کے پیتے ایسے موقع پر خشک ہو جاتے ہیں۔ مولانا اگر چمک کے ساتھ مرزائیوں پر برسنے لگے تو مرزائی خان کے ہاتھ لٹک گئے۔ لوگوں نے خان صاحب کو پکڑ لیا اور خان صاحب کی ساری خانی خاک میں ملا دی۔ شادی و غم میں اتباع سنت۔ حضرت شیخ التفسیر مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالی کی پوری زندگی اتباع سنت میں بسر ہوئی۔ آپ نشست و برخاست، سونے جاگنے، کھانے پینے، لباس وغیرہ ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کا اتباع فرماتے تھے۔ ساری عمر کھدر پہنا اور اسی کی لوگوں کو تلقین کی۔ سینکڑوں بڑے بڑے افیسرز، تجار، رؤساء آپ کے حلقہ ارادت میں آئے
تو ان کی زندگی کا کایا پلٹ گیا اور وہ اپنے ہاں شادی بیاہ وغیرہ میں سادگی کے خوگر ہو گئے۔ خود حضرت مولانا کی زندگی اسی بارے میں نمونہ کی زندگی تھی۔ چند واقعات ملاحظہ فرمائیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نکاح میں 4 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے: مال، حسب، ذاتی کمال و جمال، دین۔ پھر فرمایا تم دین کو پسند کرو، ہر چند اس حدیث کے ظاہری الفاظ میں عورتوں کی طرف اشارہ ہے کہ عورتیں انہی کمالات اربع میں سے کسی وجہ سے پسند کی جاتی ہیں، مگر مردوں کو پسند کرنے کا بھی یہی معیار ہے۔ حضرت شیخ التفسیر مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالی نے دین کو معیار بنا کر اپنی اولاد کا نکاح کیا۔ خود برائے تعلیم یہ واقعہ کئی دفعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب میری بڑی لڑکی سن بلوغ کو پہنچ گئی تو میرے پاس علماء کی ایک جماعت دورہ تفسیر کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جب وہ جماعت فارغ ہوئی تو میں نے ایک مولوی صاحب کو علیحدہ لے جا کر پوچھا کہ کیا آپ شادی کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ پردیس میں مجھے کون رشتہ دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ میری لڑکی ہے، اگر آپ راضی ہیں تو ابھی نکاح کر دیتے ہیں، ورنہ اس کی تشہیر نہ کرنا۔ مولوی صاحب راضی ہو گئے۔ اسی روز جلسہ ہوا اور جلسہ بھی کامیاب۔ علماء کو سندیں دی گئی اور مولوی نور اللہ صاحب کو سند دے کر میں نے اپنی بیٹی کا ان سے نکاح کر دیا۔ کئی سال ہو گئے ہیں، مجھ کو اب تک معلوم نہیں ہے کہ مولوی نور اللہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری دختر نیک اختر مرحومہ کے نکاح کا واقعہ یہ ہے کہ مولانا عبد المجید مرحوم سہدری مسلکن اہل حدیث ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے۔ باوجہ پہلی بیوی کی فوتگی کے انہوں نے نکاح ثانی کی ضرورت ظاہر کی۔ شیخ التفسیر نے فرمایا ایک لڑکی ترجمہ قرآن اور فلاں فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ وہ یہ سن کر بولے کہ سکول کی پڑھی ہوئی منظور نہیں ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ آپ نے گھر میں والدہ سے یہ سب کچھ پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بی بی کو دیکھنے کے لیے بھیجیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میری لڑکی ہے، کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر قبول ہے تو ابھی نکاح کر دیتے ہیں، ورنہ شہرت نہ کرنا۔ وہ یہ بات سن کر راضی ہو گئے اور کچھ مہلت مانگی، پھر آئے اور نکاح ہو کر رخصتی ہو گئی۔ مولانا عبید اللہ انور جو آپ کے جانشین ہیں، ان کا نکاح ان کے ماموں ڈاکٹر عبد القوی لقمان کے گھر ہوا، جو لاہور میں بڑی عزت و شہرت کے مالک ہیں۔ انہوں نے برات پر 100 آدمی طلب کیے، مگر ادھر سے باپ، بیٹا اور مولانا عبد المجید صاحب 3 افراد گئے اور نکاح ہو گیا۔ البتہ گھر آ کر دعوت ولیمہ کیا، جس میں اعزاء و اقربا تمام مدعو تھے۔ یہی طریقہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ غمی کے موقع پر بھی یہی اتباع سنت ہے۔ آپ کے بچے بھی فوت ہوئے اور بچیاں بھی۔ رات کو بچی فوت ہوئی، کسی کو چندہ اطلاع نہیں دی۔ صبح نماز فجر کے بعد حسب معمول درس قرآن دینے کے بعد فرمایا کہ میری لڑکی رقیہ فوت ہو گئی ہے، اب اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے
حضرت مولانا عبید اللہ انور کو وصیت فرمائی تھی کہ صبح درس کسی حالت میں قضا نہ ہو، لہذا آپ کے فرما بردار بیٹے نے آپ کی ہدایت کے مطابق آپ کی نعش مبارک کو نہلا دہلا کر کفنانے کے بعد صبح کے وقت درس قرآن مجید دیا اور نماز ظہر کے بعد آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے ہمارے اکابرین جو اپنے معمولات کی اتنی پابندی کرتے تھے۔ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا میں مر بھی جاؤں تو درس قرآن کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بیٹا بھی پھر دیکھیں، باپ کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے اور بیٹا مسجد میں درس قرآن دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حافظ الحدیث مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ تعالی کا تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ تعالی ہجرت کا ارادہ فرما کر پاکستان سے چلے گئے۔ مدینہ منورہ قیام فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پر حاضری دیتے، درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے۔ کئی دنوں کے بعد حضرت درخواستی رحمت اللہ تعالی کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ تم یہاں آ گئے ہو، پاکستان میں میری ختم نبوت کی چادر پر دشمنوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، تم جاؤ میرے بیٹے عطا اللہ بخاری کے ساتھ ان دشمنوں کا مقابلہ کرو اور تحریک ختم نبوت کے لیے ساتھ مل کر کام کرو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے شیخ درخواستی کی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر جب آپ واپس پاکستان تشریف لائے تو حضرت درخواستی رحمت اللہ تعالی نے تحریک ختم نبوت میں نمایاں کام کیا، اور حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی کمر ایسی مضبوط فرمائی کہ دنیا یاد رکھے گی۔ میں نے کئی دفعہ حضرت قاضی احسان صاحب شجاع آبادی کی تقریر میں سنا، فرماتے تھے کہ شاہ صاحب کی تحریک ختم نبوت کی صداقت کے عینی گواہ حضرت درخواستی رحمت اللہ تعالی ہیں۔ یہ تھا ہمارے شیخ کا تعلق بالرسول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما کر انہیں نصیحت کر جاتے تھے۔ شیخ الاسلام کی انوکھی کرامت۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ تعالی نے ایک دفعہ بنگلہ دیش کا سفر کیا۔ اس سفر میں حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا اجمل خان رحمہم اللہ اور اس وقت کے مشائخ میں سے کچھ اور بھی علماء ساتھ تھے۔ یہ تمام علماء کرام ایک کشتی میں سوار تھے۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اشعار آتے ہیں سنانا شروع کرے۔ جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اشعار سنائے۔ جب حضرت درخواستی رحمت اللہ تعالی کی باری آئی
تو حضرت نے علامہ جامی رحمت اللہ تعالی جو ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے قصائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بہت مشہور ہوئے تھے۔ انہوں نے فارسی زبان میں ایک قصیدہ لکھا تھا۔ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی نے اس قصیدے کو پڑھا تھا، اس وقت وہ دریا میں سفر کر رہے تھے، اور جب اس قصیدے کو پڑھا تو ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس وجد کی کیفیت کے ساتھ دریا کی مچھلیاں دریا کے پانی سے اچھل اچھل کر کشتی میں آنا شروع ہوئی، اور وہاں بے خودی کے عالم میں تڑپنا شروع ہو گئی۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر حضرت جامی رحمت اللہ تعالی کے بعد حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ تعالی کو دیکھا کہ جس وقت شیخ الاسلام حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ تعالی نے اس تیرتی ہوئی کشتی میں، جس میں بڑے بڑے علماء اور صلحاء موجود تھے، حضرت جامی رحمت اللہ تعالی کے اس قصیدے کو پڑھا تو دریا کی مچھلیاں بہر آ کر کشتی کے ارد گرد جھومنا شروع ہو گئی، پھر بے خود ہو کر اچھل اچھل کر کشتی کے اندر آئی اور وہاں تڑپنا شروع ہو گئی۔ علماء پر سناٹا طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضرت عبداللہ درخواستی رحمت اللہ تعالی حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لگاتار جوش و خروش کے ساتھ اشعار پڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت مولانا فضل الہی قریشی رحمت اللہ تعالی کا علماء دیوبند کی قبور پر مراقبہ۔ دوران تبلیغ قیام دیوبند کے اثناء میں قریشی نے قبرستان میں مولانا قاسم صاحب اور مفتی عزیز الرحمان صاحب اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے مزارات کے قریب مراقبہ فرمایا۔ اپنی جماعت کے ساتھ کافی دیر تک مراقبہ کیا گیا۔ فراغت کے بعد فرمایا کہ میں کچھ احوال عرض کروں۔ حضرت مولانا عبد المالک صاحب صدیقی رحمت اللہ تعالی نے عرض کیا کہ حضرت جماعت علماء کی ہے، یہاں اظہار کش میں کوئی خطرہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج مراقبہ غنودگی میں دیکھا کہ ایک سرسبز میدان ہے جس میں محدثین دیوبند والے دہلی اور گنگوہا کے موجود ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور مفتی عزیز الرحمان اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن اور مولانا انور شاہ کاشمیری وغیرہ وغیرہ موجود تھے۔ یہ سب حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے جمع تھے۔ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان سب حضرات نے مصافحہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ لیا۔ مجھے بھی مصافحے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ میری سنت کو زندہ کرنے والے ہیں۔ تو دوستو، یہ تو چند جھلکیاں علماء دیوبند کی پیش کی گئی ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ اس ساری ویڈیو کا لب لباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مر مٹنا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے
اپنے آپ کو ختم نبوت کے کام میں کھپائیں۔ آپ کا ایک پل ختم نبوت کے لیے دیا گیا قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا باعث بن سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو اس ویڈیو کے آخر کے اندر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی جماعت سے مصافحہ کیا اور آخر پر کیا فرمایا کہ یہ لوگ میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ آج آپ کوشش کریں کہ کم از کم روزانہ کی ایک سنت کو زندہ کریں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا بالکل بھی نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔